السلام علیکم 7 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو بچوں، ہمارا آج کا عنوان ہے اسلام میں عبادت کا تصور، یعنی کہ اسلام جو ہے وہ عبادات کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہمیں کس طرح سے عبادات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اس کا سوال نمبر 2 کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، درج سوالات کے مختصر جواب دیجیے۔ نمبر 1 ہے، دنیاوی آخروی فلاح کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب ہے، دنیاوی آخروی فلاح کا انحصار اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق زندگی گزارنے پر ہے، یعنی جو طریقے اللہ پاک نے ہمیں بتائے ہیں، اگر ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور و فکر کے لیے کہاں تشریف لے جاتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے، غار حرا میں، کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور و فکر کرنا ہوتا تو غار حرا میں چلے جاتے، سب سے جدا ہو جاتے۔ سوال نمبر 3 ہے، قرآن مجید میں کن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے، مسافروں اور ماتحت لوگوں سے حسن سلوک کی تاکید ہے، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، نداروں، ہمسایوں، پاس بیٹھنے والوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک میں ان سب لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے، یعنی ہمیں ان لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ سوال نمبر 4 ہے، دور حاضر میں ہمارے زندگی کے شعبوں میں بگاڑ کیوں ہے؟ یعنی کہ ہم اتنے پریشان کیوں ہیں، ہمارا ہر کام اتنا خراب کیوں ہے، ہمیں کہیں بھی سکون کیوں نہیں ملتا؟ تو اس کا جواب ہے، کیونکہ ہم اسلام کے وسیع تصور عبادت سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اپنی زندگی اللہ کی مرضی سے نہیں بلکہ اپنی خواہشات کے مطابق بسر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہی مین وجہ ہے کہ ہم نے دین سے دوری اختیار کر لی ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، باقی جتنی بھی عبادات ہیں ہم وہ نہیں کرتے، اس لیے ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، کیا اسلام ترک دنیا کا قائل ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ تو اس کا جواب ہے، اسلام ترک دنیا کا قائل نہیں، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ معاشرے کے ساتھ مل کر رہتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یعنی اسلام کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ آپ اللہ کی خاطر اپنا گھر بر چھوڑ دیں، سب سے جدا ہو جائیں، کہیں دور چلے جائیں اور ہر ٹائم اللہ کی عبادت کریں، بالکل بھی ایسا نہیں، بلکہ اسلام تو کہتا ہے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلو۔ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 3 ہے، درج سوالات کے مناسب ترین جوابات کا انتخاب کریں۔ تو نمبر 1 ہے، عبادات کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے، اسلامی احکامات کی پابندی کرنی چاہیے۔ نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، عبادت کے لیے۔ اللہ پاک نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نمبر 3 ہے، تمام عبادات کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اللہ کی خوشنودی، یعنی جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں ان سب کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے۔ نمبر 4 ہے، روزہ ہمارے اندر کون سی اعلیٰ صفت پیدا کرتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے، تقویٰ، یعنی روزہ ہمارے اندر صبر پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 4 ہے، کالم ملائیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اب ہم کالم ملائیں گے۔ نمبر 1 ہے، عبادت کے لائق۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ عبادت کے لائق
صرف اللہ کی ذات، یعنی ہمیں عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنی چاہیے۔ ایک سچا مسلمان نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ یہ ایک سچے مسلمان کی نشانی یہی ہے کہ وہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے۔ خالق، تو اس کو ہم ملا دیں گے پیدا کرنے والا، اور ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ حقیقی معبود، ہمارا حقیقی معبود یعنی جس کی عبادت کریں ہم، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اصل میں جو عبادت کے حقدار ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ الہ سے مراد جس کی عبادت کی جائے، الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے۔ سوال نمبر 5 ہے غیر درست۔ تو نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جی ہاں، یہ درست ہے، بالکل اللہ پاک نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ نمبر 2 ہے اسلام ترک دنیا کا قائل ہے۔ تو یہ غلط ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ہمیں گھر بار چھوڑنے کے لیے نہیں کہتا۔ نمبر 3 نماز کی بدولت انسان کا اللہ سے تعلق قائم نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ نماز کی بدولت اللہ اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے بڑائی مارنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ تو یہ درست ہے، بالکل جو لوگ بڑائی مارتے ہیں اللہ پاک ان کو پسند نہیں فرماتے۔ نمبر 5 ہے جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ تو یہ درست ہے، جی بالکل، ہم دنیا میں جس طرح کے اعمال کریں گے، اگر اچھے اعمال کریں گے تو اس کا بدلہ ہمیں اچھا ملے گا، اور اگر ہم دنیا میں برے اعمال کریں گے تو اس کا بدلہ ہمیں برا ملے گا، یعنی برا بدلہ ہم اللہ پاک ہمیں دوزخ میں ڈال دیں گے۔ سوال نمبر 6 ہے خالی جگہ پر کریں۔ تو نمبر 1 ہے عبادت کے معنی ہے جھک جانا۔ نمبر 2 اللہ کو خالق اور خود کو مخلوق سمجھنا۔ نمبر 3 ہے اللہ کی عبادت اور اپنی بندگی کا اظہار کرنا۔ نمبر 4 عبادت سے مراد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ اور نمبر 5 ہے عبادات کا تعلق ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی سے ہے۔ بالکل، کہ عبادات کا تعلق ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی سے ہے۔ سوال نمبر 7 ہے فلو چارٹ مکمل کریں۔ عبادات میں اخلاص، تو سب سے پہلا ہے نیک اعمال کی رغبت، یعنی اچھے کاموں کی طرف راغب ہونا، عبادات کا قبول ہونا، اللہ کی محبت، اخلاقی برائیوں سے نجات، اللہ کی رضا کا حاصل ہونا، شرک سے نجات۔ شرک ہوتا ہے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے بندے کو شامل کرنا۔ فلاحی معاشرہ ترقی شدہ معاشرہ، یعنی جس میں ترقی ہو، اچھا انجام۔ تو بچوں، آپ نے یہ سب بہت اچھے سے یاد کرنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔